مسیح کے جی اٹھنے سے پہلے ایک بات بڑی ضروری تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ مرا کیوں تھا، مرنے کی ضرورت کیوں تھی؟ کیونکہ وہ مر کے زندہ ہوا تھا، اس سے مرنا کیوں پڑا؟ کیا ضرورت تھی کہ وہ مرتا؟ اگر اس کے مرے بغیر ہی، کیونکہ وہ تو بڑے بڑے معجزے کرتا تھا، تو اس کے مرے بغیر بھی تو یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو سکتا تھا. لیکن ہماری جو پرابلم تھی، ہم جو کرپٹ ہو گئے تھے گناہ کی وجہ سے، وہ اس کے مرے بغیر وہ کرپشن ختم نہیں ہو سکتی، وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یہ کتاب مقدس میں سے پہلے دیکھتے ہیں، پھر آگے پڑھتے ہیں. میرے ساتھ نکالیے یوحنا کا پہلا خط اور اس کا دوسرا باب، اس کی دوسری آیت. لکھا ہے، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی. یہ کفارہ کیسے ہوا؟ کفارے کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا. کفارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپ دینا، چھپا دینا، نظروں سے اوجھل کر دینا. اس لیے زبور 32 میں لکھا ہے، او دھن جس نے بخشے گئے سب گناہ تے ٹکے گئے سارے اوگن سدا. تو کفارے کا مطلب کیا ہے؟ ڈھانپ دینا. اور یہ کفارہ ہمارے خدا یسوع مسیح نے دیا. ڈھانکا کس چیز سے؟ گناہوں کو کس چیز سے ڈھانپ دیا؟ اپنے لہو سے. اس کا لہو ایسی کورنگ ہے جس کو کوئی نیگیٹو فورس کراس نہیں کر سکتی، جسے کوئی منفی قوت، کوئی ابلیسی تاثیر کراس نہیں کر سکتی. کبھی کسی بزرگ گرفتہ شخص پر آپ نے دعا کی ہو تو کیا کہتے ہیں آپ؟ کس کے لہو کو مانگتے ہیں؟ اسی کورنگ کو مانگتے ہیں. یہ ایسا لہو ہے جو سدا زندہ ہے اور کام کرتا ہے. زندہ لہو کس کا ہوتا ہے؟ جو زندہ ہو. اور یسوع مسیح جو اب تک زندہ ہے، ہمیشہ تک زندہ ہے، اس کا لہو بھی زندہ ہے. اور وہ لہو آج بھی بولتا ہے. بائبل کہتی ہے وہ ہابل کے خون سے بہتر باتیں کرتا ہے، کیونکہ ہابل کا خون اپنے لیے عدالت مانگتا ہے، ہابل کا خون اپنے لیے انصاف مانگتا ہے. یسوع کا خون انصاف مہیا کرتا ہے. یسوع کا خون عدالت کو ٹال دیتا ہے. یسوع کا خون بخشش لے کر آتا ہے. آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں. میرے ساتھ نکالیے رومیو 5ویں باب کی آیت نمبر 9. یہاں لکھا ہے، پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے. کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ملاپ ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے. یہ مرنا کیوں ضروری تھا؟ ہمارے بچاؤ کے لیے. ہم تو دشمن تھے، یہی ابھی آپ نے پڑھا ہے. ہم خدا کے دشمن تھے. ہم نے خدا کے حکم توڑے تھے، ہم اس سے دور ہوئے تھے، ہم اس سے جدا ہوئے تھے، ہم نے اس کی دشمنی مول لی تھی. پر خداوند یسوع مسیح کے خون اور اس کی موت سے جو ہے ہمیں برکت ملی. اس کا مرنا کیوں ضروری تھا؟ اس کا خون بہایا جائے، سنیں، تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. خون کی وجہ سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوا، اور مرنے کی وجہ سے ہمارے حصے کی موت اس نے اپنے اوپر لے لی. مرنا ہمیں تھا، لیکن چونکہ وہ مر گیا، اس نے وہ خدا کے انصاف کے سارے تقاضے جو تھے وہ پورے کر دیے. اس واسطے اس کی موت اور اس کا لہو ہمارے لیے بڑا اہم ہے. اسی لیے اس کے جی اٹھنے سے پہلے ہم نے اسی بات پر غور کرنا ہوتا ہے، مرا کیوں تھا. یاد رکھیے کہ ہمارے لیے کوئی طریقہ بھی
ایسا نہیں تھا کہ ہم بچ سکتے. کیا شریعت ہمیں بچا سکتی؟ شریعت ہمیں گناہ گار ٹھہرا سکتی ہے. شریعت وہ تھرمامیٹر ہے جو یہ بتاتا ہے کہ تمہیں ٹیمپریچر کتنا ہے, تمہارا بخار کتنا ہے. کیا بھائی تھرمامیٹر کبھی کسی کا علاج بھی کرتا ہے؟ وہ صرف یہ بتاتا ہے کہ 104 بخار ہے. تو شریعت جو ہے ایکچولی جو ہے یہ ہمیں گناہ گار ٹھہراتی ہے. پر شریعت کا ایک اور کام بھی ہے, یہ خدا کی پاکیزگی کا معیار ہے. یہ شریعت ہمیں بتاتی ہے خدا کتنا پاک ہے اور اس کی ڈیمانڈ کیسی ہے کہ ہم کتنے پاک ہوں. اور سوائے یسوع مسیح کے لہو کے ہم کسی بھی طرح سے خدا کے معیار کو چھو ہی نہیں سکتے تھے. اس کے لہو میں لپیٹ لیں تو ہم خداوند کی بارگاہ میں جا سکتے ہیں. اس کے لہو میں لپیٹ لیں اپنے آپ کو تو ہم اس کے نزدیک تر جا سکتے ہیں, اس کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں, اس کی قربت میں جا سکتے ہیں. سو ہم جو خدا کی پرفیکٹ مخلوق تھے, گناہ کی وجہ سے ہمارے اندر امپیورٹی آ گئی اور ہم خدا کی پاکیزگی کو کھو بیٹھے. اور پھر اس کا علاج خدا یسوع مسیح کی موت کے وسیلے سے ہوا. ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی موت خریدی تھی. یہ مزدوری لکھا ہے نا, موت کی مزدوری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی کام کرنے کے بعد ہمیں جو معاوضہ ملتا ہے, تو ہمیں کچھ ایسا کام کیا, معاوضے میں پیسے نہیں ملے, کنک نہیں ملی, معاوضے میں کیا ملا؟ ہم نے کیا ارن کیا اپنے گناہوں سے. We earned our death by our sins. اور یہ بہت ہی بھیانک بات تھی کہ جو چیز ہم نے خود خریدی تھی اپنے گناہوں کی وجہ سے, اب ہم اسے بیچ نہیں سکتے تھے. جی, کوئی اس گندگی کو ہم سے اب خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا. کوئی ہمارے گناہ ہم سے لینے کے لیے تیار نہیں تھا. کیا کوئی فرشتہ ایسا تھا جو کہتا میں حاضر ہوں بھائی جان, اپنے سارے گناہ مجھے دے دیں؟ شاید کسی ایک انسان کے لے لیتے, پر یہاں تو اربوں انسان تھے, ساری دنیا کے انسان تھے جن کو گناہوں سے چھٹکارا پانے کی ضرورت تھی. اور یہ کام یسوع مسیح نے کیا, مر کر, اپنا خون بہا کر اور اپنی جان دے کر. یسوع مسیح کی موت کیوں ضروری تھی؟ اس نے ہماری پرائس پے کر دی. ایسا ہی ہے, He paid the price for our sins. جو کچھ ہم نے کیا, جو غلطیاں ہم نے کی, جو گناہ ہم نے کیے, ان کی قیمت ہمارے خدا یسوع مسیح نے مر کر ادا کی. اس لیے اس کا مرنا ضروری تھا. اس کا اور کوئی حال بھی نہیں تھا. یہی حال تھا کہ وہ مرتا اور ہم جیتے. آمین. وہ مرا, ہم زندہ ہوئے اور زندہ رہتے ہیں. وہ ہمارے لیے مرا تاکہ ہم اس کے لیے یہ کہنا بڑا آسان ہے, پر آپ آج کس کے لیے زندہ ہیں؟ کس کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں؟ کس کے لیے جھوٹ اور سچ سب کچھ ہی بولتے ہیں؟ آئیے ہم یسوع مسیح کے لیے جینا شروع کریں. یسوع مسیح کیوں مرا؟ تاکہ وہ ہمیں بتا سکے کہ ہم نے کتنی محبت شو کرنی ہے. وہ کتنی محبت ایکسپیکٹ کرتا ہے ہم سے کہ ہم اپنی جان تک بھی اس کے لیے قربان کر دیں, جان دینے تک بھی وفادار رہے. تو میں تجھے اس کی موت جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے, یہ شو کرتی ہے کہ ہم نے کتنی محبت اس کے ساتھ کرنی ہے. بات سمجھ آئی؟ نقطہ سمجھ آئے آپ کو؟ جی, وہ اس نے یہ ڈیمونسٹریشن دی کہ تمہیں ایسے محبت کرنی ہے. اس نے خود کر کے دکھایا. اس نے مر کے ہمیں جینا سکھایا اور اس نے جی کر ہمیں مرنا سکھایا. آمین. پریز گاڈ. لوگ دنیا کے زندہ ہوتے ہیں مرنے کے لیے, اور ہمارا یسوع مرا تاکہ خود بھی زندہ ہو اور ہمیں بھی زندہ کرے. پریز گاڈ. ایک اور کام اس کی موت نے کیا, وہ یہ کیا کہ اس نے ابلیس کے سارے منصوبوں کو ڈیمولش کر دیا, اس نے ختم کر دیا, برباد کر دیا. یسوع کی موت سے ابلیس کے سارے پلانس جو ہمارے اگینسٹ تھے, جو خدا کے اگینسٹ تھے, اس نے ان کو برباد کر دیا, ان کو ختم کر دیا, اور اس نے خدا کے اوریجنل پلان کو جو ہے پھر سے ریسٹور کر دیا جو وہ انسان کے بارے میں رکھتا تھا. ہم ایمان سے قبول کرتے ہیں کہ وہ مر گیا تھا اور آج وہ ہمارے ساتھ ہے.